بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف اصلیہ اور زائدہ کو پہچاننے کے اعتبار سے ہم چند ایک فائدے پڑھ رہے ہیں۔ حروف اصلیہ کی تعریف ہم نے پڑھ لی، زائدہ کی تعریف ہم نے پڑھ لی، 3 فائدے ہم نے پڑھ لیے ہیں، 2 باقی ہیں، ٹھیک ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے ثلاثی میں حروف اصلیہ 3 ہوتے ہیں، فا عین اور 1 لام۔ رباعی میں حروف اصلیہ 4 ہوتے ہیں، فا عین اور 2 لام۔ خماسی میں حروف اصلیہ 5 ہوتے ہیں، فا عین اور 3 لام۔ اب اس فائدے کو سمجھیے، اس فائدے کے ذریعے ہمیں ثلاثی کا بھی فوراً پتہ چلے گا، رباعی کا بھی فوراً پتہ چلے گا، خماسی کا بھی فوراً پتہ چلے گا یہ کلمہ ثلاثی ہے یا رباعی ہے یا خماسی ہے۔ تھوڑی سی ہمیں توجہ کرنی پڑے گی، اسی توجہ کے ذریعے ہمارا کام ہو جائے گا یہ کیا ہے، ثلاثی یا رباعی ہے یا خماسی ہے۔ دیکھیے ثلاثی میں حروف اصلیہ کتنے ہوتے ہیں؟ 3، فا عین اور ہم نے کسی کلمہ کا وزن نکالا، اس کے اندر آ گیا 1 لام تو وہ کلمہ ثلاثی ہے۔ ہم نے کسی کلمہ کا وزن نکالا، اس میں آ گیا 2 لام تو وہ کلمہ رباعی ہے۔ ہم نے کسی کلمہ کا وزن نکالا، اس میں آ گیا 3 لام، وہ پکی بات ہے خماسی ہے۔ دیکھیے ضربہ، کیا وزن کیا نکلا؟ فعال، 1 لام ہے، 2 1 لام ہے، یہ ثلاثی ہے۔ اکرامہ، وزن کیا نکلا؟ افعال، یہ ثلاثی ہے رباعی ہے؟ ثلاثی ہے کیونکہ لام 1 آ رہا ہے۔ اکرامہ وزن نکلا افعال، 1 لام آ گیا، پکی بات ہے یہ کلمہ ثلاثی ہے۔ پھر الگ ایک تقسیم ہے کہ یہ ثلاثی کون سا ہے۔ ثلاثی کی 2 قسمیں ہیں نا، مجرد اور مزید فی۔ یہ ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی ہے؟ ضربہ مجرد ہے مزید فی؟ یہ مجرد ہے کیونکہ ثلاثی مجرد وہ فعل ہے جس کے صیغہ واحد مذکر غائب ماضی میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائدہ نہ ہو۔ ضربہ کوئی حرف زائدہ نہیں، یہ مجرد ہے۔ اکرامہ وزن کیا نکلا؟ افعال، یہ کلمہ ثلاثی ہے رباعی ہے خماسی ہے؟ ثلاثی ہے کیونکہ جب ہم نے وزن نکالا وزن میں 1 لام آیا ہے، وزن میں اس 1 لام نے ہمیں بتا دیا یہ کلمہ ثلاثی ہے رباعی خماسی ہو ہی نہیں سکتا۔ جب یہ بن گیا ثلاثی، پھر دوسری بات یہ ہوگی بھائی ثلاثی کی 2 قسمیں ہیں، مجرد اور مزید فی۔ یہ کون سا ثلاثی ہے؟ اکرامہ ثلاثی مزید فی ہے۔ مزید فی کسے کہتے ہیں؟ ثلاثی مزید فی وہ فعل ہے جس کے صیغہ واحد مذکر غائب ماضی میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائدہ بھی ہو۔ تو ادھر کون سا حرف ہے؟ حمزہ زائدہ ہے۔ حروف زائدہ کل کتنے ہیں؟ 10 ہیں۔ الیوم، ان میں سے حمزہ آ گیا کہ نہیں؟ تو حروف زائدہ ان 10 میں سے آئیں گے، ان کے علاوہ، اور زائد اس وقت ہوں گے جب فاعل لام کے مقابلہ میں نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر فاعل لام کے مقابلہ میں آ گئے تو پھر اصلی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، دہراجہ، کیا وزن نکلا؟ فعلالا، 2 لام آ گئے کہ نہیں وزن کے اندر؟ جیسے ہی ہم نے وزن نکالنا ہمیں پتہ چل جائے گا یہ کلمہ ثلاثی ہے رباعی ہے یا خماسی ہے۔ کوئی نکما طالب علم بھی ہو نا، اس کو بھی پتہ چل جائے گا یار 2 لام آ گیا، پکی بات ہے یہ ثلاثی نہیں ہو سکتا، اب یہ رباعی ہے۔ 2 لام آ گیا، دہراجہ وزن کیا نکلا؟ اور رباعی میں حروف اصلیہ 4 ہوتے ہیں، فا عین اور 2 لام، یعنی جب ہم اس کا وزن نکالیں گے فا عین بھی آئے گا اور ساتھ 2 لام آئیں گے۔ دہراجہ وزن کیا نکلا؟ فعلالا، فا عین اور 2 لام آ گئے کہ نہیں؟ فعلالا، یہ کیا ہے؟ رباعی۔ پھر الگ تقسیم ہے بھائی، رباعی کی بھی 2 قسمیں ہیں، مجرد اور مزید فی۔ یہ کون سا رباعی ہے؟ جی یہ رباعی مجرد ہے۔ رباعی مجرد کسے کہتے ہیں؟ جس کے صیغہ واحد مذکر غائب ماضی میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائدہ نہ ہو۔ دہراجہ بر وزن، یہ 4 ہی اصلیہ ہیں، یہ 4 ہی کوئی زائد، تو یہ رباعی مجرد ہے، ٹھیک ہے۔ اور یحماری شن، کیا وزن نکلا؟ فعلالی لن، کتنے لام آئے؟ 3 آ گئے کہ نہیں؟ پتہ چلا یہ کلمہ ثلاثی بھی نہیں رباعی بھی نہیں، یہ خماسی ہے، کیونکہ خماسی میں کیا ہوتا ہے؟ حروف اصلیہ 5 ہوتے ہیں، فا عین اور 3 لام۔ یا ہماری شون کا وزن نکالا، فعلالی
لن، فا عین اور 3 لام آ گئے کہ نہیں؟ اور بات کی سمجھ آ گئی؟ اس فائدے کے ذریعے ہمیں بالکل پتہ چلے گا یہ کلمہ ثلاثی ہے، رباعی ہے، خماسی ہے۔ آپ نے صرف وزن نکالتے ہوئے تھوڑی سی توجہ کرنی ہے بھی اس میں لام کتنے آئے ہیں، اس میں وزن کے اندر اگر 1 لام ہے تو ثلاثی، وزن میں 2 لام ہے تو رباعی، وزن میں 3 لام ہے تو پھر خماسی۔ گال سمجھ آ گئی؟ فائدہ نمبر 5، جس کلمہ کا وزن کیا جائے، جس کلمہ کا اس کو موزون کہتے ہیں، اس کو، اور جس کے ساتھ وزن کیا جائے اس کو وزن، میزان یا موزون بھی کہتے ہیں۔ ضربہ وزن کیا نکلا؟ فعل۔ موزون کون ہے؟ جن کا وزن کیتا گیا وہ کون ہے؟ ضربہ۔ اور جو اوپر والا کلمہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے موزون۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ موزون۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ موزون۔ اور جو نیچے والا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وزن ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وزن ہوتا ہے۔ اس کو وزن بھی کہہ سکتے ہیں، میزان بھی کہہ سکتے ہیں، موزون بھی کہہ سکتے ہیں، جس کے ساتھ وزن کیا گیا، جس کے ساتھ وزن کیا گیا۔ اچھا جی، اب میں آپ کو بتاؤں گا وزن نکالنے کا طریقہ۔ وزن نکلتا کیسے ہے؟ وزن نکلتا کیسے؟ اب دیکھیے میرے پاس لفظ ہے جی داربن۔ کیا ہے؟ داربن۔ بھائی جس کلمہ کا ہم نے وزن نکالنا ہے نا، جس کلمہ کا ہم نے وزن نکالنا ہے، میری طرف دیکھو، اس کو لکھو اوپر، اس کو لکھو اوپر، فاعل لام کو لکھو نیچے، فاعل لام کو لکھو نیچے، تو فاعل لام کو لکھو نیچے۔ اس کے بعد دیکھو اوپر والا جو کلمہ ہے 3 حرفیہ یا 3 سے زائد ہے، 3 حرفیہ یا 3 سے زائد ہے، یہ بتاؤ داربن 3 حرفیہ یا 3 سے زائد ہے؟ یہ 3 سے زائد ہے۔ 3 حرفی ہو تو کیا کریں گے؟ 3 حرفی سے زائد ہو تو کیا کریں گے؟ وزن نکالنے کا یہ آسان فہم طریقہ ہے۔ جس کلمہ کا ہم نے وزن نکالنا ہے اس کو لکھو اوپر، اس کو لکھو اور فاعل لام کو لکھو نیچے، پھر اوپر والے کلمہ کو دیکھیں گے 3 حرفی ہے یا 3 سے، اگر اوپر والا کلمہ 3 حرفی ہے، اگر اوپر والا کلمہ تو اوپر والی حرکات نیچے لگا دو، وزن نکل آئے گا۔ ناصارہ، وزن کیا نکلے گا؟ ناصارہ کتنے حرفی ہے؟ 3۔ فاعل لام کو نیچے لکھا، اوپر والی حرکتیں نیچے جاری کر دی، وزن نکل آیا۔ اگر 3 سے زائد ہے، اگر 3 سے زائد ہے تو پھر دیکھیں گے، پھر کدھر دیکھیں گے؟ او حروف زائدہ کی طرف۔ الیوم تنساہا، انہاں 10 نو ویکھاں گے، حروف زائدہ میں سے دیکھیں گے کون سا حرف کس نمبر پر کس حرکت کے ساتھ موجود ہے، تو جو حرف جس نمبر پر جس حرکت کے ساتھ موجود ہو اسی نمبر پر اسی حرکت کے ساتھ وہ نیچے آ جائے گا، وہ نیچے دیکھیے داربن کیا ہے؟ داربن۔ میں نے آپ کو بتایا الف اصلی ہوتا ہی نہیں ہے، الف۔ اچھا دیکھیے داربن 3 حرفی، 3 سے زائد ہے کہ نہیں؟ 3 سے زائد ہے، اس کا نکالنا ہے وزن۔ اب دیکھو اس کے اندر حروف زائدہ میں سے کوئی حرف ہے؟ کیا ہے؟ الف۔ الیوم تنساہا، او اینڈ تے الف آ گیا، الف کیا ہوا؟ زائد ہو گیا کہ نہیں؟ اچھا کس نمبر پر ہے؟ پہلے پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ؟ دوسرے پہ۔ ساکن ہے متحرک؟ ساکن الف ہوتا ہی ساکن ہے، جب حرکت آ جائے وہ الف رہتا نہیں، حمزہ ہو جاتا ہے۔ داربن وزن کیا نکلے گا؟ فاعلن۔ کیا وزن نکلے گا؟ فاعلن۔ لو جی یہ وزن نکل آیا۔ اب دیکھیے استخراجہ، کیا؟ استخراجہ، استخراجہ، اس کو دیکھ لو بھائی، کتنے حروف ہیں؟ گنو بھائی۔ استفعل، یہ وزن نکلا ہے اس کا۔ اب دیکھیے 3 سے زائد ہے کہ نہیں؟ 3 سے زائد ہے۔ اب دیکھو اس کے اندر کون سے حروف ہیں؟ الیوم تنساہا کے مجموعہ میں سے کون سے حرف اس کے اندر موجود ہے؟ بتاؤ۔ حمزہ، سین، تا موجود ہے کہ نہیں؟ اچھا حمزہ پہلے نمبر پہ ہے، سین دوسرے نمبر پہ ہے، تا تیسرے نمبر پہ ہے، وزن کیا نکلا؟ استفعل۔ حمزہ پہلے نمبر پہ، سین دوسرے نمبر پہ، تا تو جو حرف جس نمبر پر موجود ہوتا ہے اسی نمبر پر اسی حرکت کے ساتھ وہ نیچے آ جاتا ہے۔ استخراجہ وزن کیا نکلے گا؟ استفعل۔ اب میرا خیال ہے آپ کو وزن نکالتے ہوئے کوئی غلطی وغیرہ نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔
آپ اللہ کے فضل و کرم سے اب وزن نکال لیں گے. تو جب طالب علم وزن نکال لے گا اس کو پتہ چل جائے گا حروف اصلی یہ ہیں، حروف زائدہ یہ ہیں. جب حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کا امتیاز ہو جائے، الگ الگ ہو جائیں، پھر بندہ ہفت اقسام سے بھی بتا لے گا بھی ہفت اقسام میں سے یہ کیا ہے. تو ٹھیک ہے نا، یہ چند ایک فائدے تھے، ان کی مدد سے ہمیں انشاءاللہ حروف اصلیہ زائدہ کا بھی پتہ چلے گا اور وزن نکالنے کا طریقہ بھی آ جائے گا.